إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو دین اسلام کی نعمت دی ہے جو ایک عظیم الشان نعمت ہے. ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے ایک انسان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار بنتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کا حقدار بنتا ہے. لیکن اگر انسان کی زندگی میں اسلام نہ ہو یا اسلامی احکام کا پابند نہ ہو تو دنیا کی زندگی بھی جہنم بنتی ہے اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی بھی اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گی. ایک انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں انسان کے لیے حلال کی ہیں اور بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حرام کیا ہے. اللہ رب العالمین مالک ہے، جس چیز کو چاہے حلال کریں، جس چیز کو چاہے حرام کریں. بندہ ہے، اس کا کام اللہ کی بات ماننا ہے. اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کو مانے. لیکن یہاں پر صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ مالک اور بندے کا معاملہ ہو کہ مالک نے حکم دیا اور بندے نے ماننا چاہیے. صرف یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے، کسی چیز کو بندے کے لیے لازم کیا ہے تو اس میں اللہ کا فائدہ نہیں بلکہ بندے کا فائدہ ہے. اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حرام کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا جبر بندے پر نہیں ہے بلکہ واقعی اس میں بندے ہی کی بھلائی ہے. اور عالمی حالات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ خود اللہ تعالیٰ کے احکام کے حق ہونے کی دلیل ہے. بہت ساری وہ چیزیں جنہیں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ان چیزوں میں واقع ہونے کی وجہ سے خود دنیا میں برے نتائج انسان کو یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کا حرام ہونا ہی انسان کے لیے بھلائی ہے. شراب، زنا، چوری، جوا، بے حیائی اور اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں جو اسلام میں حرام ہیں، لیکن بہت سارے ملکوں میں بلکہ تقریباً ملکوں میں قانونی سطح پر وہ چیزیں حرام نہیں ہیں. اس لیے لوگ بہت سارے ان کو کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری برائیاں کرتے ہیں. قانونی طور پر وہ منع نہیں ہوتی ہے، اسلام میں وہ حرام ہے. لہٰذا بہت سارے پڑھے لکھے ملکوں میں ان چیزوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر جو برائیاں اور نقصانات اور بھیانک نتائج پیدا ہو رہے ہیں وہ نتائج خود بتاتے ہیں کہ اللہ نے جس کو منع کیا ہے وہ برا ہے. لیکن ایک مومن کے لیے تجربہ دلیل نہیں ہے. مومن کے لیے اللہ کا حکم دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر منع کیا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ برا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے، ہماری چاہت اس کے کرنے کی ہو یا نہ ہو وہ اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مالک حکمت والا ہے، وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہے جو غلط ہو. لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے واقعی بھلائی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا نہ ہو کہ یہ کر. آخرت کے اعتبار سے کوئی برائی انسان کے لیے برائی ہو اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو منع نہ کیا.
براہ راست قرآن میں یا نبی کے فرمان میں کہیں نہ کہیں وہ چیز ہم کو ملتی ہے۔ لہٰذا انسان کی کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اور انسان کی ناکامی اللہ کے دین سے فرار میں ہے۔ ساری کائنات اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ کائنات کے اندر امن و امان ہے، لیکن انسان کی دنیا میں امن و امان نہیں ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے۔ یہ بگاڑ کہیں عقیدے کا ہے، یہ بگاڑ کہیں اخلاقی ہے، یہ بگاڑ کہیں مال کے سلسلے میں ہے، یہ بگاڑ کہیں انسان کی جان اور اس کے خون کے سلسلے میں ہے، یہ بگاڑ کہیں انسان کی عزت کے معاملے میں ہے۔ اس بگاڑ کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے فرار، اللہ کے حکم کی پابندی نہ کرنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا۔ اگر ایک انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر بھلائی کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے۔ تو لہٰذا جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو بھلائی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی کی ذات پر ہے، چاہے وہ وبال دنیا میں ظاہر ہو یا پوری طرح سے جمع ہو کہ آخرت میں سامنے آئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض گناہوں کا وبال دنیا میں نہیں آتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ برائی نہیں ہے۔ مالک کبھی کبھی سزا کو جمع کر کے ایک ساتھ پوری سزا دیتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک آدمی کمپنی میں غلطی کرتا رہتا ہے، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے، مالک جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو مہلت دیتا رہتا ہے، آج نہیں کل سدھرے گا، یا آج ایک بار چھوڑ دو، لیکن جب اس کی غلطیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر ایک ساتھ اس کو سزا ملتی ہے، مالک اس کو نکال دیتا ہے۔ دنیا میں آدمی اپنا جاب کھوتا ہے، آخرت کے اعتبار سے آدمی اپنی جنت کھوتا ہے۔ آخرت میں آدمی اپنی جنت کھوئے گا، اور جنت کھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جہنم پا لے۔ اگر آدمی جنت کھوتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں چاہیے جنت، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ جنت کھونا ایک سزا ہے، لیکن اس سزا میں ایک بڑی سزا موجود ہے کہ جو آدمی جنت کھوئے گا وہ جہنم پائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ کامیاب ہوا۔ تو ہمارا اصل مسئلہ جنت کا نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ جہنم کا ہے، کیونکہ جنت پانے کے لیے ہم کو جہنم سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا جب ذکر کیا، اس سے پہلے جہنم کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ کامیاب ہوا۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلا مسئلہ جہنم سے بچنا ہے۔ اگر آدمی جہنم سے نہیں بچا تو آدمی جنت میں بھی نہیں جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جس پل سے گزرنا ہے وہ جہنم پر ہے، جس کو ہم صراط، حدیثوں میں جس کا نام آیا ہے، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ یہ جو پل ہے، اس پر سے گزر کے آدمی جنت میں جائے گا، اور جو آدمی جنت میں جانے لائق نہیں ہوگا، اس پل کے اوپر پھسلن ہے، اور آدمی پھسل کے جہنم میں گرے گا، اور کٹ کٹا کے گرے گا، کہ اس کے کناروں پر، سروں پر کیا ہے؟ دونوں طرف بالکل اس طرح سے کانٹے اس کے اطراف میں ہیں۔ آدمی گرے گا تو اس میں پھنسے گا، پھٹے گا، پھر جہنم میں گرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا ایک آدمی جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بندوں کو عذاب دینا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ بندے کو عذاب دے، لیکن بندہ جب عذاب کا حقدار اپنے آپ کو بناتا ہے تو اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ جہاں نیکی کرنے والوں کو انعام دیا جائے، گناہ کرنے والوں کو سزا بھی دی جائے۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ معاف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف رحیم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عدل والا بھی ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب نیک کو انعام دیا جائے تو برے کو سزا بھی دی جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا دے گا جو معاف کرنے کے حقدار نہ ہو، جو معافی کے حقدار نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں نہ بنائے جو معافی کے حقدار نہ ہو اور جو سزا کے حقدار ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور
اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کی اس درس میں ایک ایسی برائی جو سماج میں بہت ساری دوسری بڑی برائیوں کو جنم دیتی ہے، اس برائی کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ عموماً جو لوگ دینی مجالس میں آتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، ان میں یہ برائی کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی سوال پوچھ سکتا ہے، بھائی شراب کے بارے میں ہم کو بتا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہم شراب پیتے ہیں؟ اس کی نصیحت ہم کو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ شراب نہیں پینا چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری بدگمانی کہ آپ شراب پیتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک برائی جب برائی ہے، چاہے آدمی نہ کرتا ہو، اس برائی کا جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نہیں پیتا ہے اگر اس کی برائی کو جانے تو پینے والے کو بتا سکتا ہے۔ ہماری اپنی ذمہ داری صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں، بلکہ ہمارے اطراف برائیاں جو ہم کو دکھائی دیتی ہیں، ان برائیوں سے دوسروں کو روکنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو کسی برائی کو ہوتا دیکھے، جو کسی برائی کو دیکھیں، وہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، برائی کو روک دے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے، زبان سے اس کو روکے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، دل میں اس کو روکے، دل سے اس کی مخالفت کرے، دل میں اس چیز کے لیے ہمدردی یا پسند کو باقی نہ رکھے، اپنے دل کو بدل دے۔ کیونکہ برائیاں عموماً ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں لذت کا پہلو ہوتا ہے، اور ان کا جاننا دل میں ان کی پسند پیدا کرتا ہے۔ جب آدمی کے سامنے کوئی برائی ہوتی ہے، عموماً بد اخلاقیاں، برائیاں، ان کے پیچھے لذتیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ پیٹ کی لذت ہوتی ہے، یا پھر وہ شرمگاہ کی لذت ہوتی ہے، یا پھر وہ ایسی لذت ہوتی ہے جو معنوی ہو۔ دیکھیے غیبت ہے، غیبت میں ایک لذت ہے، حالانکہ وہ برائی ہے۔ بے حیائی، چاہے وہ آدمی زنا نہ کرتا ہو، آنکھ کے ذریعے سے ایک لذت ہے۔ ایسی جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، ان برائیوں میں فی نفسی ہی کھنچاؤ ہوتا ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسان کے لیے شہوتوں کی محبت دل میں اس کے ڈالی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن ان شہوتوں میں سے بعض لذتیں اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہیں، اور اس میں ایک حد قرار دی ہے کہ یہ نہیں۔ نکاح کر سکتا ہے، زنا نہیں۔ شربت پی سکتا ہے، شراب نہیں۔ حلال کما سکتا ہے پیسہ، سود نہیں۔ فی نفسی لذتیں حرام نہیں، لیکن جو لذتیں حرام ہیں ان میں بھی وہی پہلو پایا جاتا ہے عموماً جو حلال لذتوں میں ہے۔ ایک آدمی بیوی سے صحبت کرے، لذت ہے، لیکن وہی آدمی زنا کرے، وہی لذت ہے۔ تو وہ پہلو تو پہلے سے موجود تھا نا اس کے اندر، اس لذت کی طلب پہلے سے ہے، اسی لیے تو نکاح حلال ہے۔ پیسے کی محبت دل میں ہے، اسی لیے تو کمانا حلال ہے۔ لیکن وہی کمانا سود کے ذریعے سے ہو، دھوکے کے ذریعے سے ہو، منع ہے۔ لیکن فی نفسی ہی پیسے کی، مال کی لذت تو ہے دل میں۔ لہٰذا جو برائیاں اسلام میں منع ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا ایک پہلو دل میں اس کی طلب ہوتی ہے۔ اب رکنے کی وجہ کیا ہے؟ رکنے کی وجہ اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا ایک مومن دیکھتا ہے، اگرچہ اس کے دل میں اس چیز کی چاہت پیدا ہو رہی ہے، دل میں اس کو بدل دے، نہیں یہ غلط ہے۔ سود کی چاہت پیدا ہوئی، نہیں پیسے کی چاہت ہے، وہ غلط نہیں، سود والے پیسے کی چاہت صحیح نہیں ہے۔ دل میں اس کی چاہت کو بدل دے، دل کو منع کرے، دل کو روکے اس کو چاہنے سے۔ دل کے اندر جو چاہت پیدا ہو رہی ہے اس کو میٹ دے، اس کو دل سے ہٹا دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتنا یہ جو مرتبہ پہنچ جائے انسان کا کہ وہ نہ روکنے کی طاقت رکھے، نہ اس کو زبان سے بتانے کی طاقت رکھے، بلکہ دل میں اس کو روکے، یہ بھی انسان کے ایمان کا ادنا درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد خطرہ شروع ہو جاتا ہے، یا تو معصیت، یا تو پھر کفر، یا تو اس کے بعد دل میں اس کی چاہت رکھے گا، یہ گناہ ہے، اور یا پھر نوبت یہ پہنچ جائے گی کہ اس کو دل میں حلال کر لے گا۔ چلتا ہے کیا منع ہے؟ بعض اوقات
آدمی دل میں کسی چیز کو حلال کر لیتا ہے یہ کفر ہے. اور اگر دل میں حرام مانتا ہے لیکن دل میں اس کی چاہت ہے، چاہتا ہے اور دل کو منع نہیں کرتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ گناہ کے زون میں داخل ہو گیا. اگر اسی حال میں مر جائے گناہ گار مرے گا. ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ کی چاہت کفر نہیں ہے، گناہ کی چاہت کفر نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کی نیت کر کے ہی تو کرتا ہے نا. شراب پینے والا شراب پیتا ہے نہیں 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 کر کے پیتا ہے؟ نہیں، وہ چاہت ہوتی ہے اس کے دل میں، تو یہ کفر نہیں ہے. بعض اوقات آدمی ایسے لوگوں کی بھی تکفیر کر دیتا ہے جو گناہ گار ہوں. یاد رکھیں گناہ گار کافر نہیں ہوتا ہے، یہ خارجیوں کے نزدیک ہے. اور یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہر گناہ گار کو کافر بنا دینا. ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے. حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ ضرور جنت میں جائے گا ایک نہ ایک دن، جہنم سے بچا لیا جائے گا ایک نہ ایک دن. چاہے وہ شراب پیے، چاہے وہ چوری کرے، چاہے وہ زنا کرے، اس میں اجازت نہیں ہے. اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا. لہٰذا بعض برائیوں کے نتیجے میں آدمی اتنا زیادہ شدید ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو کافر بنا دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن ایک انسان شراب کو اپنے لیے حلال کرے تو چاہے وہ نہ پیتا ہو وہ کافر ہے. دو آدمی ہیں، ایک وہ آدمی ہے جو شراب پیتا ہے لیکن کہتا ہے چھپ چھپا کے پیتا ہے، رات میں پیتا ہے، جاب سے جاتے جاتے راستے میں گاڑی روک کے کہیں پیتا ہے، پھر دیر سے گھر پہ آتا ہے، گاڑی چپکے سے پارک کرتا ہے، گھر میں آتا ہے، کسی کو بات نہیں کرتا، سیدھا جا کے بستر میں گھس جاتا ہے. ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں. کسی کو معلوم نہیں پڑتا بستی کے کیوں، اس لیے کہ کمنٹری نہیں کرتا ہے پینے کے بعد. بعض لوگ کمنٹری بھی کرتے ہیں، پورے گاؤں کو بتاتے ہیں ان کے ذاتی حالات کیا ہیں اور ملک کے حالات کیا ہیں. پوری بستی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت اس وقت میں ایک سطح اوپر ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پیتے ہیں اس لیے کہ وہ برا مانتے ہیں اس کو. کوئی آدمی کہے اس سے پوچھ لے بھائی کیا آپ کیوں پیتے ایسا؟ کیا کروں بھائی، غلط ہے. آپ مانتے کہ نہیں؟ غلط ہے، حرام ہے بھائی، یہ برا ہے، یہ مجھے خود برا لگتا ہے میں پی رہا ہوں لیکن کیا کروں، ٹینشن جب چڑھ جاتا ہے جاتا ہوں شراب پی لیتا ہوں. میں خود چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن چھوٹی نہیں، کیا کروں. تو یہ آدمی کیا ہے؟ پیتا ہے لیکن اس کے دل میں اس کی حرمت کا اعتقاد ہے اور اس انسان کو اپنے کام پر پچھتاوا ہے. وہ پی کے بھی مسلمان ہے، وہ اسلام سے باہر نہیں ہے. کیوں؟ ابھی اس نے اپنے اعتقاد میں اس کو حرام باقی رکھا ہے، حلال نہیں کیا ہے. لیکن دوسرا آدمی ہے، اس نے سنا یہ اس کو ڈانٹ رہا ہے. دوسرا آدمی ہے وہ سن رہا ہے کہ یہ آدمی اس کو نصیحت کر رہا ہے اور بول رہا ہے کیوں پیتا ہے تو چھوڑنا، جب برا مانتا ہے تو چھوڑنا، اس کو کیوں پیتا ہے. اور وہ آدمی بول رہا ہے ہاں بھائی میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، غلط ہے مانتا ہوں، چھوٹتی نہیں، کیا کروں. تیسرا آدمی ہے وہ شراب پیتا نہیں ہے، اس نے سنا یہ اس کو نصیحت کر رہا ہے اور خواہ ٹارچر کر رہا ہے اس کو. اس نے سنا بھائی وہ اپنے پیسے کی پیتا ہے، تیرا کیا پیتا ہے، تیرا کوئی نقصان کرتا ہے کیا؟ پیتا ہے تو پینے دے نا. ارے بھائی برا ہے، ارے بھائی برا اچھا کیا ہے، چھوڑ دے. اس کے پیسے کی پی رہا ہے نا، اس کو جب ٹینشن آتا پیتا ہے، چلتا ہے پیتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواہ کیوں ایکسکیوز کر رہا ہے اس کے سامنے. آزاد ملک میں ہم رہتے ہیں، اس کو پانی پینا ہوگا پانی پیے گا، پیشاب پینا پیشاب پیے گا. ایسے بھی لوگ ہیں. شراب پی رہا ہے نا، اس سے زیادہ گھٹیا چیز تو نہیں پی رہا ہے. حالانکہ شراب پیشاب پینے سے بھی زیادہ برا ہے. پیشاب پی کے آدمی زنا نہیں کرتا ہے، پیشاب پی کے آدمی کسی کا قتل نہیں کرتا ہے. لیکن شراب پینے کے بعد، شراب خبیث چیزوں میں سب سے زیادہ خبیث چیز ہے. پیشاب بھی خبیث ہے نا، گندگی ہے، نجاست ہے. لیکن اس سے بڑی نجاست، اگرچہ وہ چھونے کے اعتبار سے نجاست نہ ہو لیکن اخلاقی اعتبار سے اس کی نجاست اتنی زیادہ بری ہے کہ پیشاب پینے سے وہ برائیاں جنم نہیں لیتی ہیں جو شراب پینے سے لیتی ہیں. یہ آدمی خود پیتا نہیں ہے، یہ آدمی شراب نہیں پیتا ہے، لیکن اس نے کیا کہا بھائی پیتا ہے، اپنے پیسے سے پیتا ہے، پی رہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، پی، ہاں کسی کو تکلیف مت دے.
یہ آدمی کافر ہے. کیوں؟ اس نے شراب کو حلال کر لیا. یہ مانتا ہے کہ شراب پینے میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں اگر چوری کے پیسے سے پیے تو برائی ہے، لیکن اگر اپنے پیسے سے پیتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے. اور شراب پی کے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے تو کوئی برائی نہیں. ایسا بھی اگر مانتا ہو آدمی تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اس کو حلال کرنا آدمی کو اپنے آپ کو رب کے مقام پر بٹھانا ہے. حلال و حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اگر کوئی آدمی اپنے طور پر اللہ کے حرام کو حلال کر لے، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اہل کتاب نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے علماء اور اپنے رہبان کو اپنا رب بنا لیا. رب کیوں آیا بھائی یہاں پہ؟ کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ رب کو ہے. کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ. پانی کون دیتا ہے؟ اللہ. سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. دین کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. انسان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اس کا رب ہے. دین انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. کھانے پینے سے زیادہ، لباس سے، دوا سے زیادہ بڑی چیز، نعمت کیا ہے؟ دین. سب سے بڑی ضرورت آدمی کی دین ہے. تو دین دینے والا رب ہے. دین دینا یہ ربوبیت کے تقاضوں میں سے ہے کہ جس نے کھانا پینا دیا وہ رہبری نہیں دے گا، وہ رب ہے ہمارا. وہ ہماری ضرورتیں جانتا ہے، ان کا پورا کرنے والا ہمارا رب ہے. اب اگر دین کوئی اور دینا شروع کر دے تو اس نے اپنے آپ کو کون سا مقام دے دیا؟ رب کا مقام دے دیا. وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. دین دینا اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے سوا کوئی دین نہیں دے سکتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان علینا للہدی ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. دین دینا، شریعت دینا اللہ کا حق ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس لیس بی تحریم ما احل اللہ لی. اے لوگو، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اللہ نے جس کو حلال کیا ہے اس کو حرام کر دوں. یہ رسول کا بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ رسول رب نہیں ہوتا ہے، وہ شارع نہیں ہوتا ہے، وہ شارح ہوتا ہے. رسول شریعت دینے والا نہیں ہوتا ہے، شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے. اسی لیے تو رسول کہتے ہیں اس کو. رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والا. تو پیغام اپنا ہے کہ کسی اور کا ہے؟ بولے میں میسنجر ہوں. کس کا؟ اپنا. ایسا ہوتا کوئی آدمی پیغام پہنچانے والا اپنا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، وہ کسی اور کا پیغام پہنچا رہا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں. تو رسول کے پاس اپنی بات نہیں ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ رسول اپنی خواہش سے نہیں کہتے ہیں، یہ تو ایک وحی ہے جو ہم ان کی طرف بھیجتے ہیں. تو شراب کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ حلال ہے اپنی طرف سے، اور دین کا کوئی بھی معاملہ ہو اپنی طرف سے حرام کو اگر حلال کرتا ہے تو اس آدمی نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ رب کا مقام دیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دین کے معاملات میں اپنی طرف سے حلال و حرام نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کے پاس دلیل ہے ٹھیک، نہیں ہے خاموش ہو جائے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بولے تو بھلی بات بولے، ورنہ چپ رہے. بولنے والی بات کو چیک کر، خیر ہے بول، خیر ہے کہ نہیں ہے معلوم نہیں، چپ رہے. شر ہے ایک دم چپ رہے. 3 حالتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک انسان کو یقین ہو جو بول رہا ہے وہ خیر ہے، دوسرے یقین ہے کہ شر ہے، تیسرے یقین نہیں شک ہے، معلوم نہیں ہے خیر ہے کہ شر ہے. 2 حالتوں میں چپ رہنا ہے، ایک میں بولنا ہے. یقین ہے کہ بولنے کی بات صحیح ہے، خیر ہے، حق ہے، بول. یقین ہے کہ شر ہے، چپ. اور یقین نہیں ہے خیر ہے کہ نہیں. جب تک یقین نہ ہو یہ خیر ہے چپ رہے، کیونکہ خیر ہے تو ہی بولنا ہے ورنہ نہیں بولنا ہے. لہٰذا دین کے معاملات میں بغیر علم کے ہم کچھ بولیں نہیں. لہٰذا شراب کے معاملے میں اس جدید دور میں، اب نیو ایئر آ رہا ہے نا،
آپ سوچیں گے یہ عنوان کیوں آ رہا ہے بھائی؟ بہت سے لوگ کال سینٹر میں جاب کر رہے ہیں، بہت سے لوگ دوستوں میں گھومنے پھرنے کے عادی ہیں، کہیں جاب تو نہیں کرتے ہیں لیکن ایک جاب ہے دوستوں کے ساتھ جانا، جہاں دوست بلائے وہاں جانا، پارٹیز میں، نیو ایئر سیلیبریشن میں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ایک آدمی چیزوں میں جاتا ہے، تقریبات میں جاتا ہے، سیاسی تقریبات میں جاتا ہے، ایک آدمی کرسمس ہے یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری تقریبات ہیں، ایک آدمی ان میں شریک ہوتا ہے، سیاسی تقریبات میں شریک ہوتا ہے۔ شراب پینے والے عموماً اس میں غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھ کے ایک آدمی سوچتا ہے ایک بار پینے میں کیا پرابلم ہے، ایک بار پینے میں کیا پرابلم ہے۔ کبھی کبھی دوست بھی بولتا ہے ایک گھونٹ میری طرف سے پی، میرا برتھ ڈے، میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا، جان دے سکتا ہے، ایک گھونٹ نہیں پی سکتا ہے۔ یہ بھی کیا سوچتا ہے ایک گھونٹ ہی تو ہے، زیادہ پینے میں نشہ ہے، آگے آئے گا وہ، نشہ تو زیادہ پینے میں ہوتا ہے، ایک گھونٹ سے کیا ہوتا ہے؟ تو آدمی کیا کرتا ہے ایک گھونٹ پی لیتا ہے، لیکن وہ جو گھونٹ ہوتا ہے وہ ایک گھونٹ اس کے لیے پہلے کھڑکی کھولتا ہے، پھر کھڑکی میں سے جا کے دروازہ کھولتا ہے۔ چور کیا کرتا؟ کھڑکی میں سے جاتا اور ساتھیوں کو لینے کے لیے اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہے، اور پھر آدمی پینے والا بن جاتا ہے۔ کتنے لوگ آج جو شرابی ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ایسا ایک پہلا گھونٹ پی لیا تھا۔ کتنے لوگ جو آج سگریٹ پیتے ہیں، آپ بولیں گے اس کو کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نشہ ہے نہیں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن لت لگنا، ایڈکشن لگنا پہلے دن سے نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ملا آپ کو ایسا پہلے دن سے میں ایڈکشن میں ہوں؟ نہیں۔ پہلا دن کیسا ہوتا ہے؟ کالج میں دوست نے دیکھا، اس نے اس کو منع کیا مت پیجے، سگریٹ مت پی، تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، پی کے دیکھ کیا ہوتا۔ نہیں نہیں میں نہیں پیتا، بتا کیا برائی ہے، جب تک تو معلوم نہیں پڑے گا تجھ کو برا کیسا بولے گا تو؟ یہ برا ہے، دیکھ کیا پرابلم ہے، تو ریسرچ کر رہا نا اس کے اوپر، ذرا چیک کر کے دیکھ، کمپلیٹ ہوگی تیری ریسرچ۔ ہاں پیتا، اچھا لگ رہا ہے، میں بولتا نہیں تھا تجھ کو، دور سے کسی چیز کو غلط بولتا ہے، جب واقعی ٹیسٹ کرتا ہے اس ہم سے چھوٹتی کیوں نہیں؟ پھر کبھی کبھار پینے لگتا ہے، پھر بار بار پینے لگتا ہے، پہلے کبھی کبھار، پھر بعد میں بار بار، پھر بعد میں دونوں ایک دوسرے کا لے کے پیتے ہیں۔ تمباکو والے بھی آپ دیکھیے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ لوگ، عادت جب لگ جاتی ہے تو آدمی چھوڑ نہیں پاتا اس کو، وہ پہلا گھونٹ نہیں پینا چاہیے۔ اور یہ کسی ایک برائی کے بارے میں نہیں ہے، ساری برائیوں کے بارے میں، زنا ہو، چوری ہو، جھوٹ ہو، اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں وہ پہلا قدم نہیں اٹھایا آدمی، کیونکہ اس کے بعد آدمی کی ہمت بڑھ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آدمی پھر کرنے لگتا ہے، ایک بار کرتا ہے، ایک بار چوری کرتا ہے ڈرتے ڈرتے، لیکن جب ایک بار کر لیتا ہے ٹھپا اس کے اوپر لگ جاتا ہے، دل کے اوپر، پھر آئندہ 1 2 3 کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ عادت لگ جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے، آدمی جھوٹ بولتے 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 جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب پہلے دن نہیں تھا وہ، لیکن جب بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا جھوٹا بن گیا۔ اسی طرح سے آدمی شراب پیتا ہے، پیتا 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 ہے شرابی، مدمن الخمر بن جاتا ہو، اس کا حشر کیا ہے دیکھیے۔ لہٰذا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی آپ کو مشورہ دے ایک گھونٹ تو پی، تو آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بلکہ ایک آدمی اگر یعنی بسم اللہ بول کے شراب پیے تو کفر کا امکان ہے، اس کا ڈر ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ حرام چیز کو اللہ کا نام مذاق ہے نا، تو کفر کی نوعیت کا عمل ہے، یاد رکھیں اس کو۔ دین کا مذاق نہ اڑائے آدمی، چاہے گناہ گار ہو، دین کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ تو بعضوں کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے، الٹے ہاتھ سے پینا چاہیے، کیا ہے تو پیتا کیوں بھائی؟ اتنا دین کا خیال ہے تجھ کو،
बोले सीधे हाथ से नहीं, गंदी चीज़ है ना, उल्टे हाथ से पीना चाहिए। तो मुंह से मत पी। इतना हिसाब तुझको है, जिस मुंह से अल्लाह का जिक्र करता है उसे शराब पीता, मुंह से मत ही पी। तू क्यों पिया मुंह से? सीधे हाथ का इतना तेरे को ताज़ीम है, और मुंह की, जिसे अल्लाह का नाम लेता है, जिक्र करता है, कुरान पढ़ता है, उसकी ताज़ीम कहाँ गई? सीधे हाथ की बड़ी ताज़ीम आ रही तुझको। ऐसी इसकी अक्लें हमारे पास है, अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह ताला ने खम्र को हराम किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम, यकीनन खम्र शराब और मैसिर पांसे जुआ, वल अंसाब बुत या स्थान जहाँ पर पत्थर वगैरह रख के उनकी बात की जाती है, वल अज़लाम और तीर जुआ लॉटरी की शक्ल जो होती है, ये सब के सब अल्लाह ने फरमाया रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सब रिज्स हैं, नजस हैं, शैतान की हरकतें हैं, शैतान के अमल हैं। फजतनिबू, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम फलाह पा जाओ। मालूम है कि सारी चीज़ें इंसान की कामयाबी और फलाह में रुकावट है, और इंसान कामयाब होना चाहता है, इनको छोड़े। और खम्र है शराब, और इसी तरह से जुआ है, और इसी तरह से इंसान अंसाब शिर्क की सूरतें हैं, और इसी तरह से पांसे हैं, पांसों के तीर जो होते हैं, तीर निकाल के देखते हैं क्या उसका जवाब निकल रहा है। ये सारी सूरतें अल्लाह ताला ने क्या किया, इन सब को हराम किया है और कहा इन सब से बचो। आप देखिए शिर्क के साथ शराब का जिक्र किया जा रहा है, शिर्क के साथ शराब का जिक्र किया जा रहा है, कितनी बुरी बात है। बल्कि उससे पहले इसको बयान किया जा रहा है, कितनी सख्त बात है, शराब की बुराइयों में से ये है। तो अल्लाह ने फरमाया रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये नजासत हैं, शैतान के आमाल में से हैं। फजतनिबो, इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो इंसान को कामयाब होने के लिए इन खुराफात से, बुराइयों से अपने आप को बचाना ज़रूरी है। इस सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 90 है, 90। आइए देखते हैं इस बारे में और क्या क्या बातें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला तशरबिल खमरा फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर, शराब मत पी। क्यों? इसलिए कि हर शर की चाबी है। मिफ्ताह किसको कहते हैं? चाबी की, हर बुराई की चाबी है। एक आदमी जब शराब पीता है तो जिस्मानी, अखलाकी, माली, बल्कि दीनी बुराइयां सब उससे जन्म लेती हैं। क्यों भाई? नहीं, शराब पी के ज़ुबान से फूल झड़ते, क्या करता है आदमी? शराब पी के गालियां देता है, बदतमीज़ी करता है। शराब पीने के बाद ज़ुबान गलत चलती है। शराब पीने के बाद बहुत सारे लोग शराब पी के कत्ल करते हैं, बल्कि शराब पीने की वजह से नहीं, कत्ल करना हो तो शराब पीते हैं। क्यों? देखिए आप, बहुत सारे लोग जो गुंडे किस्म के लोग होते हैं, ये शराब के आदी होते हैं। क्यों होते हैं? वजह क्या है? बहुत टेस्टी होती है, शराब से एनर्जी आती। शराब से इंसान के अंदर गुनाह का जो एहसास है वो मांद पड़ जाता है, जिसको कॉन्शियस कहते हैं हम लोग। उसके दिल में हमेशा एक बैठा हुआ चौकीदार है। जब आदमी बुराई करने जाता है तो वो चौकीदार क्या बताता है? मत कर, ये गलत है। शराब पीने से क्या हो जाता है? उसकी आवाज़ दब जाती है, उसकी आवाज़ दब जाती। गुनाह का जो अंदर का एहसास इंसान को है, वो एहसास मांद पड़ जाता है। ये बहुत बड़ी डेंजर चीज़ है। ये तो ऐसा है जैसे आप कहें कि किसी गाड़ी में से ड्राइवर निकाल दिया जाए, तो गाड़ी का क्या होने वाला है? एक्सीडेंट। वो अपने आपको भी नुकसान पहुंचाएगी और दूसरों को भी। तो शराब पीने वाला आदमी, ज़ुबान गलत, अखलाकी बुराई, दूसरों का माल लूटना, अपना माल बर्बाद करना। शराब में आदमी क्या कुछ नहीं करता है, फैसले उसके गलत हो जाते हैं, कुछ भी फैसले करता है। और शराब की हालत में इंसान के बदन को, आप देखिए शराब पीने वालों का स्किन ख़राब, लीवर ख़राब, ये ख़राब, वो ख़राब। शराब पीने से क्या अच्छा होता है? शराब से सब ख़राब।
پورا جسم خراب. شراب پینے والا عبادات کا پابند نہیں ہو سکتا ہے. رات میں گیا پارٹی میں پیا, دھت ہو کے پڑا رہا, فجر کیا ظہر بھی گئی, اٹھنے کے بعد سر چکرا رہا ہے, سر دکھ رہا ہے, جسم ایک دم. شراب پینے والوں کے ہاتھ جو ہیں کانپتے ہیں, سٹیبل نہیں ہوتا ہے, تو وہ آدمی صحیح کام بھی نہیں کر سکتا ہے, باریک کام کر سکتا نہیں. شراب سے نقصان ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈھٹائی کے اندر بولتے ہم کو تو کچھ نہیں ہوا, ذرا ٹھہر, تھوڑا ٹائم جانے دیں, اتنا جلدی کیا ہے, اتنی جلدی کیا ہے. ایک وقت کے بعد جب شروع ہوتا ہے اس کے بعد معلوم پڑتا ہے. شراب پینے والے کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ڈاکٹر بولتا ہے ہماری دوائیں اس پہ کام نہیں کر سکتی ہیں. آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیے, شراب پینے والا کتنے سارے ایکسیڈنٹس دنیا میں شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, کتنے لوگوں کی اولاد بچے مر جاتے ہیں, کتنے سڑک پہ سونے والے فٹ پاتھ پہ ان پر سے گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں لوگ شراب کی حالت میں, کتنے لوگ بوڑھوں کا قتل ہو جاتا ہے شراب کی وجہ سے. گاڑی چلانے والے نقصان کر بیٹھتے ہیں. شراب سے کتنے نقصانات ہیں, شراب کی وجہ سے کتنے عورتوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. شراب کے نشے میں تھا, اندر کی چاہت ہے, اب دیکھا کسی کو اٹھا کے لے گئے اور اس کے ساتھ بدکاری کی, شراب کے نشے میں کیا تھا. بعد میں معلوم پڑتا ہے یہ پیا ہوا تھا, اس وقت میں احساس ختم ہو گیا اس کا. تو آپ نے کیا فرمایا, وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ. یہ جوامع الکلم میں سے اگر آپ اس کو کہیں تو صحیح ہے, شراب مت پی. کیوں؟ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ. اس لیے کہ شراب, خمر کیا ہے, عربی زبان میں شراب کو خمر کہتے ہیں, ہمارے یہاں شراب کہتے ہیں, لیکن عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں, خمر. کیوں خمر حرام ہے؟ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ. اس لیے کہ شراب ہر شر کی چابی ہے. چابی کیا کرتی ہے؟ دروازہ کھول دیتی ہے. جو روک ہے انسان کے لیے, وہ رکاوٹ ہے برائیوں میں انسان کے لیے, بے حیائی میں, گناہوں میں, ظلم میں, جو روک ہے اس کے لیے, وہ روک کیا کرتی؟ دروازہ کھول دیتی. اب ساری برائیاں انسان کے اندر جو چھپی ہوئی برائیاں ہیں وہ جنگلی جانور کی طرح باہر نکل آتی ہیں. ہر انسان کے اندر ایک جنگلی جانور چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ انسان کی شرم و حیا ہوتی ہے, یہ انسان کا سماج کا ڈر ہوتا ہے, یہ انسان کا اللہ کا ڈر ہوتا ہے, یہ انسان کا عزت کھونے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان برائیوں کو اندر ہی چھپائے رکھتا ہے. سماج میں دیکھ دیکھ کے اندر برائیوں کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, چاہتیں ہوتی ہیں, لیکن انسان آخرت اگر وہ نہیں ہوتی تو تقویٰ کہاں سے آتا بھائی؟ تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ اندر گناہ کی چاہت ہے لیکن آدمی نہیں کر رہا. اگر چاہت ہی نہیں ہے تو ایسے ہی جیسے ایک آدمی جس کے پاس آنکھ ہی نہ ہو, اس سے کہا جائے بہت زیادہ ان کی آنکھوں کی بہت حفاظت کرتی ہے. جو آدمی گونگا ہو, اس نے اپنی زبان سے زندگی میں ایک بھی غلط بات نہیں بولا. بولے غلط کیا بولتا, صحیح بھی نہیں بولا, اس نے بول ہی نہیں سکتا ہو. کیا آپ کہیں گے یہ زبان کی حفاظت کرتا ہے؟ نہیں. ہاں اللہ نے اس کی زبان کی حفاظت کر رکھی ہے, آپ یہ بول سکتے ہیں, لیکن وہ آدمی خود سے کرتا ہے. کمال کب ہوگا؟ جب امکان ہے لیکن گناہ نہیں کرتا ہے, کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے. تو انسان کے اندر برائیوں کا ایک مادہ ہے. شراب کیا کرتی ہے اور تقویٰ کیا کرتا ہے؟ تقویٰ اس مادے کے باوجود روکے رکھتا ہے, نہیں غلط ہے, روک مت کر. کبھی اللہ کا خوف, کبھی سماج کا خوف. لیکن شراب کیا کرتی ہے؟ مین گیٹ کھول دیتی ہے, اور آدمی شراب کے نشے میں اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے؟ ساری برائیاں کر بیٹھتا ہے. گالی دے گا, جھوٹ بولے گا, ظلم کرے گا, مارے گا, پیٹے گا, کسی پہ بھی ہاتھ ڈالے گا. یہ چیز کیسے خیر ہو سکتی ہے سماج کے لیے؟ جو سماج میں ایک انسان کا کانشنس, اس کا ضمیر اس سے چھین لے, کیسی اچھی ہو سکتی ہے چیز؟ انسان کا احساس جرم ہی ختم کر دے. جیسے آدمی کا ہاتھ بعض اوقات پاؤں اس کا نم ہو جاتا ہے, ٹچ کیے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے, ویسے دل کو بنا دے
کہ اس میں کوئی احساس ہی ختم ہو جائے، احساس ہی نہ رہے اس کو گناہ کا۔ شراب یہ کام کرتی ہے، اسی لیے کہا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، شراب کیا ہے؟ شر کی چابی ہے، وہ چابی سے دروازہ شر کا کھول دیتی ہے۔ شراب سے بچنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ خمر حرام ہے، شراب حرام ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ حرام، اور یہ سبھی مسلمان جانتے ہیں عموماً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں میں، اور یہ حدیث اس لیے بھی ضروری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں شراب کدھر پیا؟ بیئر پیا میں نے، کتنا بھولا بھالا پیارا، ہاں نٹ کٹ ننا منا بھولا بھالا پیارا ایک دم انسنٹ، بیئر ہے یہ، میں شراب نہیں پیتا۔ بیئر چلتی نا اسلام میں؟ نہیں، ڈاکٹر بولا مجھ کو ہیلتھ بڑھانا ہے تو بیئر پی۔ اچھا، مسلمان ڈاکٹر تھا وہ؟ ہاں، تو ایسا ڈاکٹر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ڈاکٹر مسلمان نہیں ہے جو ایک حرام کو حلال کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل شراب اسکر فہو حرام، ہر پینے کی چیز جو نشے میں لائے وہ حرام ہے۔ دیکھیے کتنی جامع بات اس میں ہے، کیونکہ صرف خمر اگر کہا جاتا تو آدمی کیا بولتا؟ اس زمانے میں شراب ایسی ہوتی تھی ویسی ہوتی تھی اس لیے وہ حرام ہے، آج جو شراب بنتی ہے وہ ویسی نہیں ہے اس لیے پی سکتے ہیں۔ اچھا نہیں، اس سے نشہ ہوتا، ہاں اس سے بھی حرام کیوں تھی؟ وہ نشہ ہوتا تھا، اس سے بھی اگر نشہ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو شراب کی اصل علت، اس کی اصل حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نشہ۔ تو پھر آپ اس کا نام کچھ بھی رکھیں، اس کا نام آپ نارنگی رکھیں، آپ اس کا نام غم بھلانے والی رکھیں، آپ اس کا نام شربت رکھیں، شربت اعظم رکھیں، اس سے وہ حلال ہو جائے گی؟ نہیں، نام بدلنے سے چیز بدلتی ہے نہیں۔ چوری کو ہاتھ کی صفائی بولنے سے وہ حلال ہو جاتی ہے؟ کوئی آدمی چوری کو محنت کہے، رزقی محنت، حلال ہو جائے گی؟ کیوں بھائی، چوری محنت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، اور وہ بھی محنت کیسی ہے؟ رزق والی، رزق والی نہیں، رزق والی ہے، تو کیا اس سے حلال ہو جائے گی؟ لوگ کہتے ہیں بھائی محنت کا کام حلال ہوتا ہے، تو چوری میں عام لوگوں سے زیادہ محنت ہوتی ہے، اس کو دماغ زیادہ لگتا ہے، ٹائمنگ، ہاتھ کی صفائی، سکل، اس میں سکل ہے، اس میں ٹائمنگ ہے صحیح، اور اس کے اندر جیسے ہی لیا بھاگنا ہے کہ نہیں؟ لیا بھاگا، محنت کتنی ایکسپرٹ، ایک دم اس پہ رننگ ہے اس کے اندر، اور پولیس پکڑا تو اس کا مار کھانا، رسک کتنا ہے اس کے اندر، اور پیسے واپس دینا وہ بھی تو ہے نا اس کے اندر، تو اتنا سارا رسک رہنے کے بعد حلال نہیں ہوتا ہوا؟ نہیں۔ تو یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جس کام میں محنت ہوتی ہے وہ حلال ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ بہت محنت کیا پھر بھی وہ حرام ہو سکتا ہے، تو محنت سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اپنی محنت کا پیسہ لے رہے ہیں نا، اچھی بات ہے، شراب کی دکان میں کام کر رہا ہے، بولے میں محنت کرتا ہوں، میں تو بس لیتا ہوں، میں پیتا نہیں ہوں۔ محنت سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی ہے، حلال تب ہوتی ہے جب محنت حلال ہو۔ سمجھ میں آیا؟ محنت حرام تو پیسہ بھی حرام ہے، تو محنت خود حلال ہونا چاہیے، یاد رکھیں اس کو۔ کل شراب اسکر فہو حرام، ہر شراب، ہر پینے کی چیز، کیونکہ عربی میں پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، شربت کو بھی کیا کہیں گے؟ شراب، پانی بھی کیا ہوگا؟ شراب عربی میں، لیکن ہمارے یہاں شراب بولتی ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیونکہ شراب کا لفظ جو ہے شریبہ سے ہے، شریبہ کا مطلب پینا، تو پینا، پانی پینا، شراب پینا، دونوں پینا ہوتا ہے، تو شراب کو خمر کہا جاتا ہے عربی میں، اسی لیے کہا کل شراب، ہر پینے کی چیز جس میں نشہ ہو، اسکر فہو حرام، ہر نشہ آور چیز، نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور بیئر سے نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔
کوئی آدمی کہے مجھ کو نہیں ہوتا، اس سے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس سے ہوتا ہے، تو کسی کو اگر ہوتا ہے تو وہ سب کے لیے حرام ہوگا. سمجھ میں آیا؟ کسی کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ پوری بوتل پی لیں تب بھی نشہ نہیں آتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو نشہ نہیں ہوتا اس لیے پی سکتا ہے؟ نہیں، وہ چیز حرام ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ فلاں ابن فلاں کو نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. کسی چیز کے لیے کسی ایک آدمی کی مثال نہیں لی جا سکتی ہے، بلکہ سارے لوگوں میں عموماً اس سے نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. وہ ایسی جیسے کوئی آدمی کہے ہاتھ چھوڑ کے گاڑی چلانے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے، کس کا؟ میرا. تو کیا سارے لوگوں کو آپ کہیں گے کہ چلاؤ؟ اس سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، تو ایک آدمی کی مثال آپ نہیں دے سکتے اس کے لیے. بعض لوگ یہ بھی مثالیں دیتے ہیں، وہ اس کو تو نشہ نہیں ہوتا پھر کیسے حرام؟ تو کیا اس کے لیے حلال ہوگی؟ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگی. کسی آدمی کو شراب پینے سے نشہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ آلریڈی حرام ہو چکی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کو معلوم کیسا پڑا نشہ نہیں ہوتا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ پینے کے بعد تو پہلے پینے کے پہلے وہ حلال تھی کہ حرام تھی؟ شراب حرام تھی، پیا کیسا؟ تو پینا جائز نہیں ہے. خمر کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ زیادہ سے نشہ ہوتا ہے مجھ کو، تھوڑے سے نہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ زیادہ حرام ہے کہ تھوڑا بھی حرام ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اتنا پیتا ہوں کہ اس سے نشہ نہیں ہوتا ہے، میں تھوڑا ہی پیتا ہوں، اگر زیادہ پی لوں گا تو ہوگا نشہ، لیکن میں اتنی پیتا ہی نہیں جس سے نشہ ہو، تو پھر میں گناہ کیا ہی نہیں. صحیح ہے؟ بہت بولا ہے. یہ حدیث میں کیا ہے؟ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس کے زیادہ سے نشہ ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. کیسے دروازے بند ہو رہے دیکھیے. جس کے زیادہ سے نشہ ہو، جیسے ایک گھونٹ پیا اس نے، نشہ ہوا؟ نہیں. 2 نہیں، 3 نہیں، 4. کون ہے آپ؟ تو معلوم پڑا کہ چوتھے میں اس کا کرنٹ بڑھ جاتا ہے. تو 3 کیا ہے؟ اس کے لیے حلال ہے. کیا یہ فیصلہ دیا جائے گا کہ بھائی 3 پیتے جہاں چوتھے میں نشہ ہوتا تجھ کو؟ نہیں. جس چیز کے زیادہ سے نشہ ہو اس کا پہلا بھی گھونٹ حرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس کے زیادہ سے نشہ ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور اسی طرح سے نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے ایک آدمی کہے کہ میں پیتا نہیں ہوں لیکن بیچتا ہوں، تو بیچنا الگ ہے، پینا الگ ہے. الگ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، الگ ہے. لیکن دونوں پر حکم کیا ہے؟ حرام ہے. جیسے سود دینا اور لینا الگ ہے. دینے سے پیسہ کم ہوتا ہے، لینے سے پیسہ بڑھتا ہے، گیا آیا، لیکن حکم دونوں پر کیا ہے؟ حرام. تو شراب کا جہاں پینا حرام ہے وہیں شراب کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے. شراب کی تجارت بھی حرام ہے. اس لیے بہت سارے لوگ شراب پیتے تو نہیں ہیں لیکن اس کی تجارت میں ہوتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے بارے میں، ان الذی حرم شربہا حرم بیعہا. جس اللہ نے شراب کا پینا حرام کیا ہے اس نے شراب کا بیچنا بھی حرام کیا ہے. بیع کہتے ہیں اس کی تجارت کرنا. جس اللہ رب العالمین نے شراب کے پینے کو حرام کیا ہے اس نے شراب کی تجارت کو بھی حرام کیا ہے. لہذا شراب کا جہاں پینا حرام ہے وہیں شراب کی تجارت کرنا بھی حرام ہے. تو کوئی آدمی اگر کسی ہوٹل میں شراب بیچتا ہو، پلاتا ہو، پیتا نہیں ہو تو کیا وہ جائز ہوگا؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. شراب کی برائیاں کیا کیا ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور جلدی جلدی دیکھتے ہیں. نمبر 1، شراب نماز کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. پہلی مصیبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشرب الخمر رجل من امتی فیقبل اللہ منہ صلاة 40 یوما
میری امت میں جو بھی آدمی شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں کرتا ہے. 40 دن کی نمازیں اس کی کیا ہو جاتی ہیں؟ مردود ہو جاتی ہیں. کہ ایک آدمی 40 دن تک نمازیں پڑھے، کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ وہ ساری نمازیں اس کی کیا ہوتی ہیں؟ غیر مقبول. یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 دن آنے والے، کہ ان 40 دنوں میں ایک آدمی کا ویسے بھی قبول ہونے والی نہیں، چلو شراب اور پیو اور نماز بھی مت پڑھو. یہ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی نمازیں ضائع ہوتی ہیں جو 40 دن کی ہیں. سوچیے کتنی بڑی نیکی برباد ہوتی ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں کرتا ہے. کس کی؟ جو آدمی شراب پیتا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میری امت میں سے جو پیتا ہے تو آدمی اسلام سے باہر جاتا ہے نہیں. شراب پینے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو حلال مانے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے نہ پیے. اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. نمبر 2، شراب کی حالت میں اگر موت آ جائے تو یہ ایسا ہی مرا جیسے اسلام سے پہلے کے دور میں کوئی مرا ہو. اس کی طرح ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن یہ آدمی اتنا برا ہے، اس کی حالت ایسی جیسے اسلام ملا ہی نہیں اس کو. یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ایک عمل کر رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ آدمی کفر اور شرک کا حکم اس پر لگایا جائے، کیونکہ دوسری دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخمر ام الخبائث، خمر خبیث نجس بری چیزوں میں سب سے زیادہ بری چیز ہے. ان کی ماں ہے، گویا کہ ماں سے بچے جنم لیتے ہیں، ویسی شراب سے اور خبیث اور بری چیزیں جنم لیتی ہیں. فمن شربها لم تقبل صلاته 40 یوما، جو آدمی شراب پیے اس کی 40 دن کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. فإن مات وهي في بطنه، اگر آدمی مر جائے اور موت کے وقت اس کے پیٹ میں شراب تھی، شراب کی حالت میں مر جائے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ جاہلیت کی موت مرا ان برائیوں پر جس سے اسلام سے پہلے لوگ تھے، وہ جاہلیت کا دور تھا، تو یہ جاہلیت پر مرا، گویا کہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اس آدمی کا حال ایسا ہے. تو اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے. تو شراب اتنی بری چیز ہے کہ شراب کی حالت میں مرنے والا گویا کہ ایسا ہے جیسے جاہلیت کی موت مرا. اسی طرح سے شراب عقل کو معوف کر کے انسان سے گھنونے کام کرواتی ہے، جو شراب کے نشے میں اگر آدمی نہیں ہوتا تو نہیں کرتا. اتنا گھٹیا کام کروا سکتی ہے، آدمی ہوش میں اس کے کرنے کا تصور بھی نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر، شراب ساری بے حیائیوں کی ماں ہے، ساری بے حیائیوں کی اصل ہے، ساری بے حیائیوں کی جڑ ہے. ام کے معنی اصل کے ہوتے جس سے باقی چیزیں نکلتی ہیں. یہ بے حیائیوں کی گویا کہ ماں ہے، اس سے باقی بے حیائیاں جنم لیتی ہیں. اور کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے. بڑے گناہوں میں بھی اور بڑا گناہ ہے. چھوٹے گناہ ان سے بڑے گناہ، بڑے میں بڑے گناہ شراب پینا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں؟ فرماتے ہیں من شربها وقع على امه وخالته وعمته. جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو ایسا آدمی اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ کہیں ماں پہ جا پڑتا ہے، کبھی خالہ پہ، کبھی پھوپھی پہ، جو اس کے لیے ابدی محرمات ہیں. ان کے ساتھ زنا تک کا ارتکاب یہ کر سکتا ہے، اور کیسز ہوئے ہیں ایسے. آپ دیکھیں گے نیوز وغیرہ میں پڑھیں گے آپ، ایسے کیسز ہوئے کہ نوجوان شراب پیا، پارٹی سے آیا، خواہش پوری کرنے کے لیے فلاں فلاں کے ساتھ میں اپنی محرم کے، کبھی ماں، کبھی بیٹی، کبھی کوئی اور. ایسے کیسز ہوئے ہیں، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے. اتنا زیادہ انسان گر جاتا ہے کہ اپنی ماں اور اپنی بیوی میں، اپنی خالہ میں اور اپنی بیوی میں، اپنی پھوپھی میں، اپنی اولاد میں اور اپنی بیوی میں فرق نہیں کر پاتا ہے. تو شراب اتنی گھٹیا چیز ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتے، جو مقدس رشتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، ان رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے. کیوں؟
اس کی عقل ہی اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو شراب اتنی بری چیز ہے، امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے شراب کے نتیجے میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ شراب پینے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ جھگڑے فساد پہ اتر آتا ہے۔ کتنے گھروں میں آدمی شراب پی کے ایسا جھگڑا کرتا ہے کسی کو مار ڈالتا ہے۔ شراب کے نشے میں آدمی کسی کی جان بھی لے سکتا ہے، بعد میں پچھتاوا ہوا فائدہ کیا ہے؟ تو شراب انسان کے اندر کے جو غصے، اس کے اندر کی جو دشمنیاں ہیں ان کو باہر نکالتی ہے۔ جن دشمنیوں کے باوجود اخلاق کے دائرے میں آدمی سماج میں چلتا ہے، شراب وہ اس سے بریک، اس سے وہ دھاگا، اس سے وہ جو رسی ہے اس کو کھول کے آزاد کر دیتی ہے، اور آدمی شراب کے اثر سے اپنے مخالف یا جس سے ناراض تھا اس کی خلاف کارروائی بھی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان کا ارادہ یہی ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں دشمنی اور بغض عداوت پیدا کرتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے شراب پلا کے دشمن بنائے، دشمنیاں بھڑکائے۔ شیطان چاہتا ہے کہ جوئے میں ڈال کر جوئے کے ذریعے سے ایک دوسرے کا دشمن بنا دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ شیطان چاہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب تو رکو گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ اتنی جب برائی اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے بھی کاٹتا ہے اور اللہ سے بھی کاٹ دیتا ہے شراب کے ذریعے سے۔ دیکھیے آدمی کے پاس بچا کیا ہے؟ جھگڑوں کے ذریعے سے کس سے کٹا؟ لوگوں سے۔ اور ذکر اور نماز چھوڑ کے کس سے کٹ گیا؟ اللہ سے۔ تو شراب ایک ایسی برائی ہے جو اللہ سے بھی دور کرتی ہے اور بندوں سے بھی دور کر دیتی ہے۔ اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب تم رکو گے؟ یعنی سوال پوچھا ہے، تو اب رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ سوال ہے اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا یہ برائی ہے۔ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے۔ نمبر 5، شراب اللہ کی لعنت کا ذریعہ ہے۔ خمر اللہ کی لعنت کا ذریعہ ہے، اور خمر سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب لعنت کے حقدار ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها۔ ایک شراب سے کتنے لوگ خراب ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں پر لعنت ہو رہی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے کس پر؟ شراب پر، خمر پر، اس کے وشاربہا، اس کے پینے والے پر، وساقیہا، پلانے والے پر۔ ساقی، ہاں شعر شاعری میں اکثر آتا نا، ساقی پلانے والا، اس پر بھی لعنت۔ میں پیتا نہیں پلاتا ہوں، ہاں تیرے پہ بھی ہے۔ وبائعہا، اور اس کا بیچنے والا، ومبتاعہا، اس کا خریدنے والا، وعاصرہا، اس کا شراب کا بنانے والا، ومعتصرہا، اور اس کا تیار کر کے اس کو لینے والا، وحاملہا، اس کو ڈھونے والا، والمحمولۃ الیہ، جس کے پاس لے کے جا کے سپلائی ہو رہا ہے، جس کے لیے وہ اس کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، وآکل ثمنہا، اور اس کی کمائی کھانے والا۔ اس سب کے سب کیا ہیں؟ اسی لیے ایک آدمی اپنی گاڑی میں شراب لے جا کے سپلائی کرے، اس پہ بھی لعنت ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جس پر لعنت ہے وہ حلال ہوگا؟ یہ حرام کی زیادہ بری شکل ہے کہ اس پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت۔ اس نے کہا میں تو بس ڈرائیور ہوں بھائی، میں شراب لے جا کے چھوڑ کے آتا ہوں۔ نہیں، تو نہیں کر سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اس کا لے جانے والا، اس پر بھی لعنت ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ شراب کے سبب دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہذہ الامۃ خسف ومسخ وقذف، اس امت میں اللہ کا عذاب آئے گا، خسف اور مسخ اور قذف، زمین دھسے گی اور چہرے بگڑیں گے اور اسی طرح سے آسمان سے پتھر برسیں گے۔ فقال رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ومتى ذاک، کہا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا؟ قال اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، یہ اس وقت ہوگا جب گانے والیاں ظاہر ہوں گی، سماج میں گانے والیوں کا رواج ہوگا، والمعازف اور موسیقی کے آلات عام ہوں گے، میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہوں گے، جن میں موبائل بھی ایک ہے، اگرچہ وہ فی نفسی معزف میں سے نہیں ہے، معازف میں سے نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال ویسا ہو سکتا ہے، اس وقت اس کا حکم وہ ہے، اس میں میوزک بجا رہا ہے آدمی۔ بدقسمتی سے آدمی اپنی جو ٹون رکھتا ہے وہ نمازوں میں اس کی میوزک پہ نماز پڑھنے کا تصور تھا کہ آج سے 50 سال پہلے میوزک لگا کے نماز پڑھیں گے، چلو آج آپ کی موبائل کے ذریعے سے آپ وہ کر رہے، آپ سوچئے۔ تو اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، اور جب شرابیں پی جانے لگے، قسم قسم کی شرابیں عام ہو جائیں اور لوگ ان کو پینے لگیں اور یہ اس کا رواج چل پڑے، عام ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ آسمان سے پتھر بھی برسیں گے، چہرے بگڑیں گے اور اسی طرح سے زمین دھسے گی۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے شراب جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکرین خمر وکل مسکرین حرام، ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے، ہر نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ ومن شرب الخمر فی الدنیا، جو آدمی دنیا میں شراب پیتا تھا، فمات وهو يدمنها، اور اس کو موت آ جائے اور وہ شراب کا عادی تھا، شراب کا کیا تھا؟ عادی، مدمنها، شراب کا بالکل دیوانہ، اس کا ہمیشہ پابندی سے پینے والا، اور لم یتب، وہ ایسے حال میں مرے کہ توبہ اس نے نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ لم یشربها فی الآخرہ، اس کو آخرت میں جنت کی شراب نصیب نہیں ہوگی۔ جنت میں بھی شراب ہے، گھبرائے نہیں، وہاں جم برابر جم شرابی نہیں ہے، وہاں کی شراب کیسی ہوگی؟ پاک، اس میں نہ بدبو ہوگی، نہ اس کا ذائقہ برا ہوگا، اور نہ پینے کے بعد دوسروں کی جنت میں جا کے ستائے گا، بلکہ وہ شراب پینے کے بعد اس میں لذت ہے، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے کیا ہوگی؟ وہ لذیذ ہوگی، لیکن نشہ اس سے نہیں آئے گا، سر نہیں گھومے گا، زبان نہیں بڑبڑائے گی، آدمی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرے گا، چکر آگے جگہ پہ نہیں گرے گا۔ جیسے آج کیا کرتا ہے آدمی، بہت سارے لوگ بائک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں جم برابر اور گٹر میں جا کے گرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ شراب پینے کے بعد آدمی کی فرحت اور بڑھ جائے گی، آدمی کو اور اچھا لگے گا، لذت اس میں ہوگی۔ لیکن جو آدمی شراب دنیا میں پیتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جنت کی شراب نہیں ملے گی۔ کیوں خواہ آدمی مصیبت مول لی، اتنی بڑی نعمت کیوں کھویا آدمی؟ تو شراب نہیں پینا چاہیے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے شراب پینے والے کو جنت کی شراب تو نہیں ملے گی، لیکن جہنم میں ایک اور چیز کو پینے ملے گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکرین حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ ان علی اللہ عز وجل عہدا، اللہ تعالیٰ پر یہ ذمہ ہے، اللہ نے اپنے لیے عہد کر رکھا ہے، لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پلائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال، اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پانی، جب جلتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے، پیپ نکلتا ہے، جو بھی اس سے گندگی نکلتی ہے عصارہ،
تو وہ جو گندگی ہے جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی وہ شرابی کو پلائی جائے گی. اب بتائیے کتنی گندی چیز ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے 2 حدیثیں بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 9ویں مصیبت کیا ہے؟ شراب انسان کے ایمان کو بھی خراب کرتی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاجتنبوا الخمر، شراب سے خمر سے بچو، فإنها واللہ لا یجتمع الایمان وادمان الخمر، کہتے اللہ کی قسم ایمان اور شراب کے نشے کی محبت اور شراب کا ہمیشہ نشے میں دھت رہنا آدمی کا، یہ دونوں ایمان اور یہ جمع نہیں ہوتے ہیں. ایمان کے ساتھ شراب کا آدمی کا دیوانہ ہونا، ہمیشہ اس میں دھت رہنا، یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں. الا لیوشک ان یخرج احدہما صاحبہ، ہاں بات یہ ہے کہ 2 میں سے ایک دوسرے کو دل سے نکال دے گی. یا تو شراب کی محبت ایمان کو دل سے نکال دے گی، یا پھر ایمان شراب کی چاہت کو دل سے نکال دے گا. یعنی ایک آدمی شراب کا دیوانہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آ جائے کہ کوئی آدمی اس کو بار بار نصیحت کرے شراب پینے کی اور وہ عذر کرتا رہے، لیکن ایک دن آ کے بول دے میری مرضی میں پیوں گا اور میں حلال مانتا ہوں چاہے اللہ اس کو حرام کہے. ہو سکتا ہے. گناہ کی کثرت ایمان کے لباس کو بوسیدہ کر دیتی ہے، وہ پھٹ جاتا ہے. بعض اوقات ایمان ضائع ہو جاتا ہے، آدمی ضد میں آ کے حرام کو حلال کر لیتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے اکثر. ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے. اور یہ ہر حرام کے بارے میں یاد رکھیں کہ آدمی گناہ اگر کرتا بھی ہے اپنے آپ کو مجرم مانے، اللہ کی بغاوت نہ کرے. امام النسائی نے اس روایت کو نقل کیا، اگرچہ یہ صحابی کا قول ہے لیکن یہ ایسے معاملات میں ہے جو عقیدے کے باب میں ہے اور اس کو بھی مرفوع کے حکم میں مانا جاتا ہے. تو شراب کی برائی یہ ہے کہ آدمی کے ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. اور نمبر 10، شراب کا ایڈکشن ایسا ہے جیسے شرک، اتنا خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو مدمن خمر لقی اللہ وهو كعابد وثن. ایک آدمی جو شراب کا دیوانہ ہو، شراب کا عادی ہو، شراب میں ہمیشہ دھت رہتا ہو، ایسا آدمی جو شراب کا ایڈکشن اس کو ہو، چھوڑتا ہی نہ ہو کتنا بھی نصیحت کرو، ایسا اگر آدمی ہے، اگر اسی حال میں مرے اور وہ مرے تو اللہ تعالیٰ سے ایسے حال میں ملے گا گویا کہ وہ کسی بت کا عبادت کرنے والا ہو. لقی اللہ وهو كعابد وثن، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا جیسے ایک بت کی عبادت کرنے والا اللہ سے ملتا ہے. یہ ایسی حدیثیں ہیں جن سے آدمی کو ڈرنا چاہیے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شراب پینا انسان کے ایمان اور دین کے لیے خطرہ پیدا کر دیتی ہے، لہذا شراب نہیں پینا چاہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور یہ حدیث الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ 10 خرابیاں ہم نے شراب کی دیکھیں اور ان برائیوں کے نتیجے میں، اور یہ برائیاں ہمارے لیے اضافی طور پر بتلائی گئی ہیں. اللہ نے منع کر دیا، بس جس سے اللہ نے منع کیا وہ برا ہے، چاہے اس کی برائی اللہ بتائے یا نہ بتائے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ نے اتنی ساری برائیاں اس کی بتائی ہیں، اس کے بعد بھی اس سے نہیں رکنا، یہ بندے کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بتانے کے بعد بھی نہ رکے. تو یہ اس کے ایمان کی یقینی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.